اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے انعامی بانڈ، جسے انگریزی زبان میں پرائز بانڈ کہا جاتا ہے۔ آج بروز ہفتہ 12 نومبر 2022 عیسوی ہے اور عشاء کا وقت ہونے پر قمری کیلنڈر کے حساب سے یہ 17 ربیع الاخر 1444 ہجری ہے۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے یاد رہے کہ بہت سے ملکوں کی طرح جہاں پہ لاٹری اور اس طرح کی اسکیمیں رائج ہیں، خواہ وہ دبئی ہے یا دیگر اسلامی ملک ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی پرائز بانڈ کو اسٹیٹ بینک نے، مختلف بینکوں نے اور دین کا علم رکھنے والے مختلف مفتی حضرات نے جائز قرار دے کر کے ملک پاکستان میں اس کو رائج کر رکھا ہے، اس کو جائز ثابت کر چکے ہیں وہ اپنے علم کے حساب سے۔ اس حقیر کی کوشش ہے کہ قرآن پاک کی مدد سے چند ایسی باتیں نوجوان نسل کو پھر سے پیش کر دی جائیں کہ جو انعامی بانڈ کا انعام جیتنے کے لالچ میں انعامی بانڈ خرید کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے اور سورۃ المائدہ کی 90 نمبر آیت نمبر 90 میں اگر آپ تلاوت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور ایزی منی یعنی جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں۔ پانسے مینز لاٹری، جسے آج کی زبان میں لاٹری کہتے ہیں، جیسے پانسا پھینکنا، جیسے تاش کا پتہ پھینکنا، جیسے لڈو کا دانہ پھینکنا، کہ جو پھینکا جائے پھینکنے سے پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ کیا نکلے گا، 4 بھی آ سکتا ہے، 3 بھی آ سکتا ہے، 6 بھی آ سکتا ہے، تو پانسے پھینکنا۔ تو اسے ازلام یعنی پانسے پھینکنے کو ناپاک کہا گیا، رجس ناپاک، من اعمال الشیطان اور اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا، فاجتنبوہ تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی قرآن پاک میں کتنے صاف الفاظ میں، کتنے واضح بیان میں ازلام کو، پانسے پھینکنے کو یعنی لاٹری کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور المائدہ جو سورت کا نام ہے، المائدہ کھانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پکوان کو بھی کہتے ہیں۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو بہت سی باتیں رائج ہو گئی ہیں، اس میں سے آپ ان کا ذکر پھر سے سنیں۔ خمر یعنی شراب، اسے منع کیا گیا اسے۔ میسر یعنی یہ لفظ یسیر سے ہے، آسان سے، یعنی ایزی منی، جسے ہم کہتے ہیں جیسے یسرن القرآن، آسان قرآن، تو اسی یسرن القرآن کے لفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں والمیسر یعنی ایزی منی۔ اب ایزی منی کو بعض لوگ سمپل ترجمے میں جوا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی جو تعویل اور تشریح کریں تو یہ ایک الگ پروگرام چاہیے کہ ایزی منی میں اور بھی بڑی باتیں شامل ہیں۔ جوئے کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو ایزی منی کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ گناہ کے زمرے میں ہیں۔ آج ہم میسر پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم ازلام پہ بات کریں گے۔ یعنی اسی آیت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں منع کیا گیا شراب سے، ایزی منی سے، انصاب یعنی بتوں سے، والازلام اور پانسے پھینکنے سے، اور کیا بتایا گیا کہ یہ رجس ناپاک عمل ہے، من عمل الشیطان عمل شیطان ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تو ان سے بچتے رہو اگر فلاح چاہتے ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا واضح حکم، جس سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات محکمات میں سے ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی تعویلات میں کوئی بندہ ادھر ادھر چوں چرا نہیں کر سکتا۔
تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کو منوعاً قبول کریں، جیسے اللہ و رسول کا حکم ہے ویسے ہی مانیں، ان مفتیوں کے فتووں پر نہ جائیں جو دنیا کے لالچ میں دین کی، قرآن کی آیتیں بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ مفتی جنہوں نے بینکوں کو فتوے دیے، جنہوں نے پرائز بانڈ کے حوالے سے فتوے دیے، وہ ایک دفعہ پھر سے غور کر لیں کہ آخرت ابھی، قیامت، حشر ابھی باقی ہے۔ تو اسی دنیا میں پھر سے غور کرنے کا موقع ابھی ہمارے لیے قائم ہے، زندہ ہے، باقی ہے، ابھی اللہ کے فضل سے ہم زندہ ہیں۔ تو توبہ کی مہلت ہمارے لیے ابھی حاصل ہے اللہ کے فضل سے، تو پھر غور کر لیں کہ قرآن جسے ازلام کو یعنی لاٹری کو وہ ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے، تو اسی لاٹری کا ایک یہ جھلک یہ پرائز بانڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جی اگر یہ کوئی کہے، مفتی یا عام بندہ یہ کہے کہ جی دیکھیں اگر یہ 1500 روپے کا پرائز بانڈ ہے تو آپ کے 1500 روپے ضائع تو نہیں ہو رہے نا، وہ 1500 روپے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اسٹیٹ بینک کو یا حکومت کو یہ کاغذ واپس کریں گے تو حکومت آپ کو 1500 روپے واپس دے دے گی، یا اسٹیٹ بینک آپ کو 1500 روپے واپس دے دے گا، کیونکہ یہ اس وقت بائی چانس میرے ہاتھ میں یہ 1500 روپے کا یہ پرائز بانڈ ہے۔ یہاں سے آپ کو اب ذرا کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ₹1500 یعنی 1500 روپے۔ اب آپ اس پہ دیکھیں کہ ضمانت کس کی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی ضمانت ہے۔ یعنی یہ کاغذ جس پر کہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ایک تصویر الگ بات ہے، لیکن ظاہری طور پر آگے پیچھے دیکھنے میں تصویر نظر نہیں آتی۔ یہ پرائز بانڈ یہ بھی ایک کاغذ ہے، یہ جسٹ ایک ضمانت نامہ ہے، اور اس ضمانت نامے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جی پاکستانی حکومت کا، پاکستانی اسٹیٹ بینک کا جاری کردہ یہ جو نوٹ ہے، اس وقت یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ آپ دیکھیں حکومت ہی کے دو کاغذات ہیں، یہ دونوں پر اسٹیٹ بینک کا ذکر ہے۔ یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا گیا کاغذ ہے اور اس پہ فوٹو ہے، اور یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جاری کیا گیا کاغذ ہے، اس پہ قائد اعظم کی فوٹو نمایاں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تصویر اور ساکن تصویر کے حرام حلال ہونے کی وہ جو 40-50 سال پرانی بحث تھی، جو آج کے اسکولوں، کالجوں، اخباروں سے، معاشرے سے غائب ہو گئی ہے، اس پرانی بحث کو اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے ایک کاغذ پہ تصویر چھاپی، ایک پہ نہیں چھاپی، تو ان دونوں میں بھی آپس میں مطابقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر قائد اعظم کی تصویر یا کسی بھی یعنی بندے کی تصویر کے بغیر پرائز بانڈ ایشو کیا جا سکتا ہے تو یہ نوٹ بھی ایشو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر پرائز بانڈ کے اوپر ضمانت کس چیز کی ہے، 1500 روپے کی ضمانت ہے، یعنی جب حکومت کو یہ کاغذ واپس دیا جائے گا تو حکومت اس کے بدلے میں اس طرح کے اس سے ملتے جلتے یعنی 1 روپے والے 1500 روپے، ٹھیک ہے، یا 1000 کا نوٹ، ایک 500 کا نوٹ، 1500 روپے حکومت ہمیں واپس دے دے گی۔ یعنی اس کاغذ کو جب واپس کیا جائے گا تو یہ کاغذ ملے گا، گویا کہ اس کاغذ کی ضمانت یہ کاغذ ہے، یہ دونوں ہی کاغذ ہیں اور یہ دونوں ہی ضمانت ہیں، اور یہ دونوں اصل زر نہیں ہے، نہ یہ سونا ہے نہ یہ چاندی ہے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ پرائز بانڈ روپے کی ضمانت پہ ایشو کیا گیا، بنایا گیا، جاری کیا گیا کہ جب پرائز بانڈ واپس کیا جائے گا تو نوٹ ملیں گے۔ تو اب حکومت جب یہ نوٹ پہ لکھتی ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اصل زر نہیں ہے، یہ بھی اصل رقم نہیں ہے۔ تو جب اس کو واپس کیا جائے گا تو حکومت کیا ادا کرے گی؟ اسٹیٹ بینک کیا ادا کرے گا؟ ظاہر ہے یا چاندی یا سونا، ٹھیک ہے، اور سونے کی بنیاد پر بنائی گئی یہ کرنسیاں، یہ کاغذی نوٹ سونے کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری پاکستان کی مارکیٹ سے، پوری عالمی مارکیٹ سے سونا تو غائب ہے، اور گھوم کیا رہا ہے؟ یہ ضمانتیں، یعنی اصل رقم،
اصل چیز، اصل قیمت تو ادا ہی نہیں کی گئی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ چوری اور ڈاکے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر والا کہیں گیا یا وہ سویا ہوا تھا، اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی یعنی علم میں لائے بغیر ایک بندہ آیا، کودا، اس نے گھر میں سے کوئی چیز چوری کی اور وہ بھاگ گیا۔ مالک صبح جب اٹھا یا صبح جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ میری فلاں چیز غائب ہے، تو اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ جی میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے۔ تو چوری جو ہوتی ہے وہ مالک کے یعنی آنکھوں سے اوجھل کی جاتی ہے، یا مالک ندارد ہو، غائب ہو، یا مالک سویا ہوا ہو، تو جو چیز چور لے گیا وہ چوری کا مال کہلائے گا۔ ڈاکے میں فرق کیا ہے؟ ڈاکہ جو ہے وہ مالک کی آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے، آنکھوں دیکھتا ڈاکہ مارا جاتا ہے، یعنی گن پوائنٹ پہ کہہ دیا کہ بھئی پرس نکالو یا موبائل نکالو ورنہ گولی مار دوں گا، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جو آنکھوں دیکھے مال لوٹا جائے وہ ڈاکہ کہلاتا ہے۔ اس طرح اب آپ دیکھیں کہ وہ یورپ، وہ امریکہ، وہ برطانیہ جس نے بندوق کے زور پہ بر اعظم امریکہ کو اپنے قبضے میں لیا اور پوری دنیا کے بیشتر علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا، بندوق کے زور پہ لیا، تو کیا بندوق کے زور پہ کالونائزیشن اور سامراجیت کو دنیا پر لاگو کرنے والے گریٹ برٹن کہلانے کے حقدار ہیں یا گریڈی برگلرز کہلانے کے حقدار ہیں؟ گریڈی برگلرز کا میں ترجمہ اپنے دوستوں بچوں کو بتاتا چلوں کہ لالچی ڈاکو۔ تو جی بھی گریٹ برٹن تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ بندوق کے زور پہ ڈاکہ ڈالنے والا برطانیہ تھا، وہ گریڈی برگلر ہو سکتا ہے، اور گروپ آف برگلرز یعنی وہ ہالینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا وہ برطانیہ کا وہ سامراج تھا یا وہ امریکی سامراج، ان سب نے بندوق کے زور پہ دنیا کو غلام بنایا، تو یہ ڈاکو تھے اور ڈاکو آج بھی ہیں۔ ان کے آج کے ڈاکے کی مثال یہ ہے کہ جب انہوں نے بینک آف انگلینڈ کے اس تماشے میں سونے کے بدلے پہ کاغذی نوٹ کو ایشو کیا تو یہ کاغذی نوٹ سونے کی بنیاد پر ایک ضمانت نامہ جاری کیا گیا۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے امریکہ نے 100 سال سعودیہ عرب سے پٹرول خریدا، اب پٹرول خریدنے کے بعد جو اصل قیمت ملنی چاہیے تھی عربوں کو وہ تو سونا ملنا چاہیے تھا، اور پچھلے 100 سال میں سونا تو ادا کیا ہی نہیں گیا، بس یہ ضمانت لے لیں جی، بس یہ ضمانت لے لیں جی، تو ضمانتیں دے 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 کے 100 سال پٹرول لے لیا گیا۔ اسی طرح دنیا بھر کی جو مصنوعات تھیں، کہیں سے ہیرے لیے گئے، کہیں سے چاندی لی گئی، کہیں سے کوئلہ خریدا گیا، کہیں سے لوہا خریدا گیا، کہیں سے ایلومینیم خریدا گیا، کہیں سے کپڑا خریدا گیا، تو ساری دنیا سے یہ 100 سال ہو گیا ہے ان یورپی سامراج کو، امریکی سامراج کو، کہ یہ مال تو وصول کر رہے ہیں ساری دنیا سے، لیکن اصل زر تو انہوں نے 100 سال میں ادا ہی نہیں کیا، رقم تو دی ہی نہیں، صرف کاغذ کے ٹکڑے بانٹ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری ضمانت لے لو، یہ ہماری ضمانت لے لو۔ اور دنیا کا بھی حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ 100 سال میں کسی ملک کے کسی حکمران میں اتنی جرت ہے ہی نہیں کہ وہ کہے کہ بھئی ہمارے 100 سالہ مال کی قیمت ادا کرو، ٹھیک ہے، 100 سالہ تم نے ہم سے جو معاہدے کیے، جو چیزیں خریدی، دنیا بھر سے جو مال خریدا، اس 100 سال کے بدلے میں تو تم کاغذ کے نوٹ دیتے چلے جا رہے ہو، جسٹ ضمانت نامہ دیتے جا رہے ہو، ایک وارنٹی گارنٹی کا پیپر دے رہے ہو، اصل زر تو تم نے ادا ہی نہیں کیا۔ تو 100 سال کا اصل زر پہلے واپس کرو، پھر اگلی بات کریں گے، وگرنہ اگر تمہاری پہلی سامراجیت بندوق کے زور پہ تھی تو آج بھی تمہاری سامراجیت بینک اور کاغذی نوٹ کے زور پر قائم ہے، اور تمہارے اس اسٹیٹ بینک کو تحفظ دینے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب تمہارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ عوام کو حقائق بتا ہی نہیں رہے۔ تو پروگرام کے اس پہلے حصے میں بات یہ ہوئی کہ جب
یہ نوٹ بذات خود ایک ضمانتی کاغذ ہے، اصل زر نہیں ہے۔ تو اب اس ضمانت کی آپ مزید حال اور کیفیت اور حقائق سنیں کہ جسٹ کاغذ کا ایک نوٹ پکڑا گیا، ایک ٹکڑا، اس پہ ایک نمبر پرنٹ کر دیا گیا، فوٹو چھاپ دی گئی، فلاں ملک کا نام لکھ دیا گیا اور اسٹیٹ بینک کا ذکر کر کے تو اسے ضمانت نامہ بنا دیا گیا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اس نوٹ کا نمبر وائی سے شروع ہو رہا ہے اور 3 پہ ختم ہو رہا ہے، یہ اگر آپ کیمرے میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 3 پہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، اور بائی چانس اللہ کی شان ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جو پرائز بانڈ ہے اس کا نمبر بھی آپ دیکھیں وائی سے شروع ہو رہا ہے اور 3 پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے لاٹری پھینکنی تھی، کمپیوٹر کی قرعہ اندازی کرنی تھی، جو کہ لاٹری ہے، جو کہ ازلام ہے، جو کہ رجس ہے، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، اچھا چلو اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو جب آپ اس نمبر کی لاٹری ایشو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عوام کو وہی لاٹری، وہی انعام آپ اس نمبر پہ بھی تو ایشو کر سکتے تھے۔ یہ بھی تو وائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 3 پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی نمبر ہے، اس کا بھی کوئی نمبر ہے۔ تو جب لاٹری صرف نمبروں کی بنیاد پہ ہونی تھی تو پھر اس تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی تو کاغذ ہے جس پہ نمبر لکھا ہوا تھا، یہ بھی تو کمپیوٹر میں فیڈ ہو سکتا ہے، اس کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے۔ تو پھر اس ایک کاغذ کی ضمانت پر دوسرے کاغذ کی ضمانت کیوں دی گئی؟ ایک ضمانت پر دوسری ضمانت کیوں دی گئی؟ اور ضمانت ہوتی کیسے ہے؟ ضمانت ہوتی ایسے ہے کہ جیسے مثال ہے یوں جی کہ افضل کے پاس 1,00,000 روپے کا سونا پڑا ہوا تھا۔ افضل نے اپنے بیٹے کو ایک ضمانت نامہ ایک کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ لو بھائی شبر بیٹا، یہ جاؤ اور یہ ضمانت میری طرف سے محلے کے فلاں دکاندار کو دے دو، جا کے گندم یا چاول لے آؤ۔ اب دکاندار جب ضمانت نامہ دیکھے گا اور شبر کا منہ دیکھے گا تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کو ذہن میں خیال آئے گا کہ ہاں اس کا باپ یہ محلے کا ایک شریف آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، امیر آدمی ہے، جب میں اس کو یہ ضمانت نامہ واپس کروں گا تو وہ مجھے میری رقم ادا کر دے گا۔ اگر یہ 1,00,000 کے چاول یا گندم شبر لے کے جا رہا ہے تو شبر کا باپ کیونکہ مضبوط آدمی ہے، محلے کا امیر آدمی ہے، تو وہ میری رقم ادا کر دے گا۔ اس مضبوط ضمانت کو اس نے اس لیے قبول کیا کہ پیچھے ایک مضبوط چیز پڑی ہے کہ جی باپ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس 1,00,000 کا سونا ہے تو یہ میری ضمانت ہے، آپ ضمانت قبول کریں، جب آپ ضمانت مجھے واپس دیں گے میں آپ کو سونا دے دوں گا۔ تو اس مضبوط ضمانت کو دکاندار نے قبول کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سونا میرے پاس پڑا ہوا تھا 1,00,000 روپے کا، لیکن ضمانت میں نے دے دی 2,00,000 روپے کی۔ ایک بیٹے کو 1,00,000 روپے کا ضمانت نامہ دے کے ایک دکان پہ بھیج دیا، وہاں سے جناب اس نے گندم خرید لی۔ دوسرے بیٹے کو بھی میں نے 1,00,000 روپے کا ضمانت نامہ لکھ کے بھیجا دوسرے دکاندار کی طرف، وہاں سے اس نے چاول خرید لیے۔ اب اس نے بھی میری ضمانت قبول کی، اس دکاندار نے بھی میری ضمانت قبول کی، یہ سوچ کر کہ ضمانت مضبوط ہے۔ اچھا، اب جب وہ دونوں دکاندار اکٹھے میرے پاس اپنی رقم وصول کرنے آ جاتے ہیں اور دونوں کاغذ کے ٹکڑے میرے سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ مجھے 1,00,000 روپیہ ادا کریں، میں نے آپ کو فلاں چیز بھیجی تھی۔ دوسرا دکاندار کہتا ہے آپ بھی مجھے 1,00,000 روپیہ ادا کریں، میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کی مضبوط ضمانت پر فلاں چیز حوالے کر دی تھی۔ تو اب اگر افضل یہ کہے کہ نہیں جی میرے پاس تو صرف 1,00,000 روپے کا سونا ہے جبکہ ضمانت میں 2,00,000 کی ایشو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ دکاندار کیا میرا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ بھئی جب تیرے پاس 1,00,000 کا سونا تھا تو تو نے ضمانت 2,00,000 کی کیوں ایشو کی؟ یعنی کہ یہ جو افراط زر ہے، یہ جو اصل زر سے زیادہ نوٹ چھاپنا ہے، یہ تو بذات خود دھوکہ دہی ہے، یہ تو بذات خود جرم ہے جس میں دنیا کی تمام حکومتیں مجرم ہیں، برطانیہ کی، سعودی عرب کی، امریکہ کی، پاکستان کی، اور ان سب میں سب سے بڑا مجرم امریکہ ہے، امریکی حکومت ہے کہ جس نے اپنے سونے کے ذخائر سے زیادہ بلکہ اتنے زیادہ ڈالر چھاپ چھاپ کے دنیا میں بانٹ دیے ہوئے ہیں کہ وہ سارے
اپنی اصل رقم لینے کے لیے امریکہ کے پاس آ جائیں تو امریکہ کے پاس ادا کرنے کے لیے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی 1% بھی وہ اس کے مقابلے میں واپس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا افراط زر، انفلیشن یا ڈیفلیشن یا کرنسی کی بے قدری یا ڈی ویلیویشن آف کرنسی بنیادی طور پر دھوکہ دہی ہے، جرم ہے، اور اس دھوکہ دہی میں آج کی دنیا کی تمام حکومتیں مجرم ہیں، تمام اسٹیٹ بینک مجرم ہیں، اور ان سب میں سے سب سے بڑا مجرم امریکی حکمران طبقہ ہے۔ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ جب یہ کاغذی نوٹ، اس کی ضمانت دی گئی، دکاندار کو 1 لاکھ کا کہہ کے بھیجا گیا اور وہ لینے آیا تو اسے کہا کہ نہیں جی اب آپ 2 دکاندار اکٹھے ہو کے میرے گھر آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے بدلے میں 50,000 روپے ادا کروں گا، اس کے بدلے میں 50,000 روپے ادا کروں گا، یعنی اس کی قیمت میں نے آدھی کر دی ہے، 50% کر دی ہے، 1/2 کر دیا ہے۔ تو وہ تو دونوں دکاندار گریبان پکڑیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے کہ بھئی جب یہ ضمانت 1 لاکھ کی ایشو کی گئی تھی تو ہم اس کے بدلے میں 1 لاکھ ہی وصول کریں گے۔ اب ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ساری حکومتیں، سارے وہ جناب اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے قلم اور اپنے بندوق سمیت، یعنی قلم والے اداروں سمیت، بندوق والے اداروں سمیت دنیا پہ ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ افراط زر کے بہانے کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اس وقت اللہ کے فضل سے عمران نظر حسین صاحب جیسے معروف عالم دین زندہ ہیں، وہ مذہبی اسکالر زندہ ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی میں پاکستان میں $1 کے بدلے میں $2.25 کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1.75۔ اب یہ 222 یا 223 روپے تک پہنچا، تو آپ اندازہ کریں 250 کی حد بھی ڈالر یورو نے چھو لی۔ تو وہ جو چیز ایک بابا جی نے $2، $2.25 میں دیکھی، وہ آج 222 روپے میں چلی گئی، تو یہ تو بہت زیادہ ڈی ویلیویشن ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اب آپ چونکہ موضوع ہے پرائز بانڈ کا، تو اب آپ پرائز بانڈ کے حوالے سے سوچیں کہ جب یہ پاکستانی روپیہ یہ بذات خود مضبوط نہیں ہے، قائم نہیں ہے، اس کی اپنی ڈی ویلیویشن ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ 1960 کی دہائی سے $2.25 سے چل کے آج یہ 222 روپے فی ڈالر کی یعنی کم ترین ویلیو پہ آ گیا ہے، اس کی اپنی ضمانت کوئی نہیں ہے، قائم نہیں ہے، گرتا چلا جا رہا ہے، تو اس گرتی ہوئی ضمانت پر ایک اور ضمانت کیوں ایشو کی گئی؟ یعنی ضمانت ہوتی ہے پیچھے کسی مضبوط چیز پہ، تو جب پرائز بانڈ کے پیچھے یہ کاغذ، یہ نوٹ، یہ کرنسی نوٹ خود مضبوط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرائز بانڈ کی اصل ضمانت بھی مشکوک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جس طرح سٹاک مارکیٹ میں پہلے 10 روپے کا حصہ ہوتا تھا، ایک حصہ، کہ جی ایک فرد آئے وہ 10 روپے کی انویسٹمنٹ کرے، پھر آہستہ آہستہ سٹاک مارکیٹ کے شیئر کو بڑھا کے 500 روپے کا کر دیا گیا کہ جی اس کی ایک حد بندی کر دی گئی کہ ایک بندہ اتنے 1000 سے زیادہ یا اتنے 100 سے زیادہ شیئر نہیں خرید سکتا، تو وہ 500 روپے کا جو شیئر ہے اس کی سٹاک مارکیٹ میں باقاعدہ یعنی اندراج ہوتا ہے کہ کس نے بیچا، کس نے خریدا، اور 1 سال کمپنی نے کام کیا، کتنا منافع ہوا، اس منافع کی تقسیم ایچ اینڈ ایوری شیئر ہولڈر کو دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں تک یہ سٹاک مارکیٹ کا نظام ٹھیک تھا۔ خرابی کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ پھر وہ پانسے پھینکنے والے، وہ ایزی منی والے وہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ آج اتنے لاکھ حصے خریدے اور اگلے دن اتنے لاکھ حصے بیچ دیے۔ ان کی یہ جو سٹے بازی ہے اس میں وہ سٹاک مارکیٹ کو ایک رات میں اٹھاتے ہیں اور ایک رات میں، ایک دن میں گرا دیتے ہیں۔ یہ ان کا وہ ایزی منی کا پروسیس ہے جس میں کہ عوام من حیث القوم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نقصان سے دوچار ہوتے ہیں، اور بینک اور یہ بڑے بڑے لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کی ان کو اصل میں اجازت ہی نہیں ہے، جن کے اصل میں یہ مجاز ہی نہیں ہے۔ یعنی سٹاک مارکیٹ کے ایک ایک حصے کا جب حساب موجود ہے اور ایک ایک حصے پہ نفع نقصان تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ جو پرائز بانڈ ہے، کوئی 1500 والا بھی ہے، کوئی ہزاروں روپے والا بھی ہے، کوئی 40,000 روپے والا بھی ہے،
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر 500 روپے کا سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدے تو اس کا تو سارا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور ایک سال کے بعد اس کا حساب ہونے پہ سب کو منافع برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پہ 2 کروڑ پاکستانیوں نے پرائز بانڈ خریدے، تو ان 2 کروڑ میں سے جو انعام نکلے گا وہ تو چند ہزار لوگوں کو ملے گا، اور وہ جو باقی 1 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں ان کو تو کچھ نہ ملا نا، ان کو تو انعام نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ وایا پرائز بانڈ ہو رہی ہے یہ ویسے بھی انفیئر ہے، یہ سب کو اس کا نفع دیا نہیں جا رہا، سب کو اس کا نفع ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ایک ظلم ہے۔ اور ظلم کی اصل شکل یہ ہے کہ پانسے پھینکنا، لاٹری، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے مطابق ناپاک ہے، رجس ہے، عمل شیطان ہے۔ اور اسی پاسے پھینکنے کو مزید آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 3 دیکھیں، وہ جو معروف آیت ہے جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ دین اسلام کے مکمل ہونے کی شاندار آیت ہے، معروف آیت ہے۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو اس کی بڑی اچھی اچھی تشریحات و تعویلات بتاتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا محکمات والی آیات میں سے ہیں جس میں شک کوئی نہیں ہے، جس میں کوئی الٹی سیدھی تشریح ممکن نہیں بنتی، بڑا ہی آسان الفاظ ہیں، بڑی ہی آسان باتیں ہیں۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں بھی ازلام کا ذکر ہے، یعنی اسی آیت میں جس میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا ذکر ہے، دین کے مکمل ہونے کا ذکر ہے، اسی آیت کے پہلے حصے میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے ان میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، خون ہے، لحم خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ جو تم تقسیم کرتے ہو بالازلام، لاٹری سے، پانسے پھینکنے سے، جوئے سے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ یعنی سورۃ المائدہ ہی کی ایک آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ناپاک عمل ہے، یہ عمل شیطان ہے، اور سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 3 جو کہ کمال آیت ہے، جو کہ دین کے مکمل ہونے کی اعلان والی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے، اسی آیت میں دین کے مکمل ہونے کی بات بعد میں بیان کی گئی، اسی آیت کے بعد والے حصے میں، اور اسی آیت کے پہلے حصے میں یہ بتا دیا گیا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ جو تم تقسیم کرتے ہو پانسے پھینک کے، لاٹریاں کر کے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ دین کے مکمل ہونے والی آیت ہے۔ لہٰذا تمام اسٹیٹ بینک کے گورنر، تمام اسٹیٹ بینک کے ملازمین، تمام حکومتی اہلکار، بندوق والے، قلم والے، مفتی حضرات، دین کے عالم، تمام مکاتب فکر کے عالم جنہوں نے بینکوں کو فتوے دیے، جنہوں نے اس پرائز بانڈ کو جائز قرار دیا، وہ ایک بار پھر سے غور کر لیں کہ قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ سن لیں، پڑھ لیں، غور کر لیں، اور ابھی موقع ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔